پاکستان بلا اشتعال کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب کو انتباہ دے دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، حملہ نہ صرف خود مختاری بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دہشت گردی پورے خطے کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ اس لعنت سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں اور تعاون درکار ہے۔ یک طرفہ کارروائیاں خطے کے امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر سکتی ہیں۔ ایرانی جارحیت پر پاکستان کا جاری رد عمل، سفارتی تعلقات منقطع، سفیر واپس بلانے کا اعلان، ایرانی سفیر کو بھی تہران سے واپس نہ آنے کا کہہ دیا۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ حملے کے فوری بعد ایرانی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی واضح کر دیا، بلوچستان میں حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ پاکستان نے پنجگور میں پاک ایران بارڈر فوری طور پر بند کر دیا۔ ایران کی جارحیت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش، حملہ چھپانے کے لیے جیش العدل کے جھوٹے بیان کا سہارا، جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان جاری کر دیا۔ IRGC نے حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل کے کیمپ پر حملے کا بیانیہ بنایا۔ جیش العدل سے جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے۔ IRGC خود جیش العدل کو چلانے میں ملوث۔ پاکستان کا ری ایکشن دیکھ کر ایران کو اپنی بے تکی حرکت کا اندازہ ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں مخصوص سیاسی جماعت معاملے کو مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنے لگی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر من گھڑت پروپیگنڈا جاری۔ ایران کے ساتھ پاکستان نے وزارت خارجہ کی سطح پر بھی بھرپور احتجاج کیا ہے۔ ان کے یہاں پر جو ناظم امور ہیں ایرانی ایمبیسڈر کو دفتر خارجہ میں بلا کے پاکستان نے اپنے نہ صرف احتجاج۔ چین کا پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں اضافے سے گریز کا مشورہ، چینی وزارت خارجہ کے بیان میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل، کہا امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں۔ ہر ایک واقف ہو چکا ہے، ان کو کہہ دو وہ جو بیٹھے ہیں نا لاہور میں، منتخب ہو کر عزت نہیں کماؤ گے، اچھا منتخب ہو کے دکھاؤ۔ بلے کا نشان لے لیا ہے تو اس کے بعد الیکشنز کی کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ اس لیے رہے، یہ ریکگنیشن ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں بیٹھے ہوئے فرد کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں، منتخب ہو کر عزت نہیں کمائیں گے، منتخب ہوگے تو ہی عزت ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کی پروگرام اب پتہ چلا میں گفتگو، تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا بولے بلے کے نشان کا فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ اعتراف ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا، 8 فروری کو اس کا شکار کریں گے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف پر پھر چڑھائی۔ سانگھڑ اور بدین میں عوامی اجتماع سے خطاب میں بولے، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند سیاسی یتیم کے پاس منشور ہی نہیں، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کوئی اور ان کو جتوا دے گا، اب وہ وقت نہیں رہا، میدان میں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر عوام سے وعدہ کیا کہ 300 یونٹ تک مفت بجلی اور 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ عبداللہ بلاول کو یہاں سے جتوا کے ایم این اے بنوائیں گے اور اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے۔ مجھ سے ہمیشہ اکثر یہ جیلوں میں گفت و نشور کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو میں ان سے کہتا تھا میرا قصور نہیں ہے بھائی، میں کوئی شوقین نہیں ہوں جیلوں میں رہنے کا، میں اپنے ورکروں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ بلاول کو لاہور سے جتوا کر اسے وزیر اعظم بنائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا ہم اپنے کارکنان کے خواہشات پر چلتے ہیں، کارکنان اور پارٹی نے جو اعتماد کیا ہے اس کو پورا کروں گا۔ بے قصور جیل میں قید تھا، جیل میں رہنے کا شوق نہیں لیکن اپنے ورکرز کے ہاتھوں مجبور تھا، سوچتا تھا اگر سمجھوتا کر کے رہا ہو گیا تو میں ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا کہوں گا۔ ہم ورکرز کے سامنے آنکھیں نہیں جھکا سکتے ہیں، یہ اپنے پیاروں کو بتاتے ہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے لیکن وہ جھکے گا نہیں۔
ثاقب نثار جیسے مہرے کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، سازش ہوئی، مہنگائی کا دور آیا اور IMF سے معاہدہ توڑا گیا، سفارتی تعلقات کو مجروح کیا گیا، معاشرے میں زہر گھولا، تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار PTI حکومت کو ٹھہرا دیا، کہا 16 میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اگر یہ نہ کرتے تو ملک میں ہر طرف تباہی ہوتی۔ 8 فروری کو الیکشن آئینی فریضہ ہے، خوش اسلوبی سے انجام دیں گے، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، انتخابات ہو جائیں تو عالمی مبصرین شفافیت سے متعلق خود جان جائیں گے، الزامات لگانا بانی PTI کا حق ہے، فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، معیشت کی بحالی اولین ترجیح رہی، پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بانی PTI الیکشن نہیں لڑ سکتے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپیل مسترد کر دی، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، فواد چودھری اور صنم جاوید کی درخواستیں بھی مسترد کر دی، آروز کے فیصلے برقرار۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے واضح کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں انتخابی تیاریوں پر غور، بریفنگ میں بتایا گیا انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں، ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری پوری ہے۔ IG پنجاب نے بتایا صوبے میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، 92,000 اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے، تاہم انتخابات کے لیے حالات سازگار ہیں۔ ہم الیکشن کے عمل کو بالکل روکنے کے حق میں قطع نہیں ہیں، ہم حکومت بنائیں گے، بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ شک و شبہات کو جتنا بھی کم کیا جائے، الجھنوں کو جتنا کم کیا جائے وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ الیکشن پہ توجہ دیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، تنخواہیں دگنی کر دیں گے، اتنے مکان بنا دیں گے، اتنے یہ کر دیں گے، ممکن نہیں ہے۔ PP رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں ان کی جماعت کو ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اگلی حکومت ہماری ہوگی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے۔ MQM پاکستان کے رہنما رؤوف صدیقی کا کہنا تھا الیکشن میں موجود الجھنوں کو کم کیا جائے، MQM کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنے گی۔ JUI کے رہنما کامران مرتضیٰ بولے الیکشن کے بعد حالات ایک دم بہتر نہیں ہوں گے، دودھ کی نہریں بہانے کے دعوے کرنے والے صرف دعوے ہی کر سکتے ہیں۔ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر سیاسی جماعتوں کے 1,873 جبکہ 3,748 آزاد امیدوار مد مقابل۔ صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 8,537 آزاد اور 4,158 امیدوار سیاسی جماعتوں کے ٹکٹس پر الیکشن لڑیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کی تفصیلات جاری کر دی۔ انوار الحق کاکڑ سے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس کی ملاقات، پاکستان میں سماجی تعاون کے مطابق اقدامات پر گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم نے صحت اور کورونا سیلاب کے دوران فاؤنڈیشن کے تعاون کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے غربت اور غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے بل گیٹس کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی عقلی قسط موصول۔ UAE نے بھی $2 ارب کا قرضہ 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت $1.9 ارب کی رقم موصول ہو چکی۔ پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے جس کے لیے اگلے ماہ مذاکرات ہونا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستا، انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے سستا ہو کر $280.10 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 19 پیسے کم ہو کر $280.73 ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں $2,000 کی بڑی کمی، 1 تولہ سونا $2,15,300 کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی دن، 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کم ہو کر 63,567 پر بند ہوا۔
नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया, ग्रीन शर्ट्स जीत को तरस गए। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी बासानी जीत लिया। 225 रन्स के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 179 रन्स तक महदूद रही। बाबर आजम ने 50 बनाई मगर रायगा गई। नवाज 28, रिजवान 24 रन्स बना सके। फ़खर जमान 19, साइम अयूब और मोहम्मद आजम 10-10 रन्स पर हिम्मत हार बैठे। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। फिन एलन के हाथों पाकिस्तानी बॉलर्स के धुलाए, 16 छक्के 5 चौके जड़ दिए। 62 गेंदों पर 137 रन्स की जारहाना इनिंग्स। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स बनाने और छक्के जड़ने वाले कीवी खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड की टीम अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक है, इसको शिकस्त देना आसान नहीं। T20 कप्तान शाहीन शाफरीदी कहते हैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर सके, टीम में सलाहियत है, विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए कुछ वक्त देना पड़ेगा, जल्द एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया, पानी के ज़खायर में कमी का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 28 जनवरी से शुमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। इसराइली सफाकी थम ना सकी, खान यूनुस में दर्जनों रिहायशी मकानात पर बमबारी से 23 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज की नासिर और अल अमाल अस्पताल पर भी बमबारी। रफ़ा में इमारत पर हमले में एक ही खानदान के 12 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 24 घंटे में 163 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 24,285 तक पहुँच गई। शुमाली गजा में हमास से लड़ाई में 2 इसराइली मेजर हलाक। ज़मीनी हमले में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 192 हो गई। मुआशरे की सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढाल कर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को जुदा हुए 69 बरस बीत गए। मंटो ने हकीकतों, सच्चाइयों और तलखियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की, समाज के हर रूप को क़ारीन के सामने लाने से गुरेज नहीं किया। और नामालूम पुरस्रार मखलूक की खला नोट से जज्बाती वाबस्तगी की मुनफरिद कहानी फिल्म स्पेसमैन का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।